بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس اولاد پاک پر تمام علماء کا اتفاق ہے وہ رسول زادے 6 افراد ہیں۔ ان میں 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور 4 صاحبزادیاں، 1 سید زینب، 2 سیدہ رقیہ، 3 سید ام کلثوم، 4 سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے سوا پر علماء کا اختلاف ہے، کیونکہ بعض علماء نے طیب اور طاہر کو بھی شمار فرمایا۔ اس طرح صاحبزادے 4 ہوتے ہیں۔ بعض نے فرمایا 1 ابراہیم، 2 قاسم کے علاوہ 1 فرزند، 3 عبداللہ بھی تھے۔ انہوں نے مکہ ہی میں سفر سنی میں رحلت فرمائی، انہی کا لقب طیب و طاہر تھا۔ اس قول پر صاحبزادوں کی تعداد 3 ہوتی ہے، اور یہ بھی منقول ہے کہ 1 طیب و طاہر عبداللہ کے علاوہ ہیں، اس طرح تعداد 5 بنتی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ 1 حمل سے طیب و مطیب اور دوسرے سے طیب و طاہر کی ولادت ہوئی، اس طرح 7 صاحبزادوں کے ساتھ کل تعداد 11 بنتی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ قبل از بعثت 1 فرزند عبد مناف بھی ہوئے تھے، اس شمار سے کل تعداد 12 ہوتی ہے۔ ان جملہ اقوال کا محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 صاحبزادے، جن میں 2 متفق علیہ ہیں، باقی مختلف یا اول ذکر سید قاسم اور سید ابراہیم ہیں، جبکہ ثانی ذکر عبد مناف، عبداللہ، طیب، مطیب، طاہر اور ایسا یہ ہے کہ صاحبزادے 3 ہی ہیں، سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم، سیدنا عبداللہ، اور صاحبزادیاں 4 ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام اولاد پاک سوائے سیدنا ابراہیم کے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ اب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادوں کا مختصر ذکر ملاحظہ کرتے ہیں۔ 1 نور زادہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد اولین فرزند ہیں۔ اعلان نبوت سے قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کے ساتھ کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ اپنے پاؤں پر چلنے کی عمر تک بقید حیات رہے۔ بعض نے یہ بھی فرمایا کہ سواری پر سوار ہونے تک، جبکہ بعض کے ہاں 17 ماہ اور 2 سال تک باحیات رہے۔ یہ صاحبزادے اظہار نبوت سے قبل ہی وصال فرما گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عہد اسلام کے دوران ان کی رحلت ہوئی، اور یہ پہلے فرزند ہیں جس نے اولاد شریف میں سب سے پہلے وفات پائی۔ سیدنا قاسم کے وصال پر کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی منقطع النسل کہا، اور معاذ اللہ یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد ان کا ذکر بھی نہ رہے گا، یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی تذکیر کی اور ان کا رد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے محبوب، بے شک ہم نے تجھے بے شمار خوبیاں عطا کی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس آیت کے تحت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا، حسن و ظاہر بھی دیا، حسن و باطن بھی، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، کثرت امت بھی، ادائے دین پر غلبہ بھی، کثرت فتوح بھی، اور بے شمار نعمت جس کی نہایت نہیں۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو جس نے تمہیں عزت و شرافت دی، اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ نہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کے متبعین سے دنیا پر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، بے نام و نشان اور ہر بلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ 2 نور زادہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ معظمہ میں ظہور اسلام کے بعد پیدا ہوئے اور مکہ معظمہ میں ہی رحلت فرمائی۔ سیدی شیخ عبدالحق محقق رواں محدث دہلوی قادری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی رحلت کی خبر عاص بن وائل نے سنی، اور اس سے پہلے وہ سیدنا قاسم کے وصال کی خبر سن چکا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہو گئے ہیں اور وہ ابتر یعنی بے نسل ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور عیب جو کہ آپ کی شان میں بدبو ہے وہی ابتر ہے، کیونکہ دنیا و آخرت میں کوئی اس کا نام نہیں لے گا، اور اگر لے گا تو اس پر لعنت بھیجے گا۔ 3 نور زادہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید ابراہیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد پاک ہیں۔ آپ کی ولادت ذی الحج سن
8 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت سیرین جو کہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، آپ کی خالہ ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن حسان آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ سید ابراہیم کی ولادت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت سلمہ جو کہ حضرت ابو رافع کی زوجہ ہیں، آپ کی دائیاں تھی۔ جب حضرت ابو رافع نے حضرت سید ابراہیم کی ولادت کی خوشخبری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے خوشی میں حضرت ابو رافع کو آزاد فرما دیا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا ابراہیم کی کنیت سے خطاب کیا۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور زادے کا نام ابراہیم رکھا اور فرمایا آج راز صاحبزادے کی ولادت ہوئی، اس کا نام اپنے جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا گیا ہے۔ آپ کے عقیقہ میں 2 بھیڑیں یا پھر 1 بکری ذبح کی گئی۔ ولادت کے 7ویں روز آپ کے بال حلق فرمائے۔ سیدنا ابراہیم کی عمر مبارک کے بارے میں اختلاف ہے، 1 17 دن، 2 16 ماہ، 3 8 ماہ، 4 1 سال 2 ماہ اور 6 دن، 5 1.5 سال۔ مفتی سعید محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحبزادے کا وصال 1 16 ماہ، 2 یا 18 ماہ کی عمر میں بروز منگل 11 ربیع الاول 10 ہجری میں ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے عیال پر شفقت کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم اولی مدینہ میں دودھ پیتے تھے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تو ہم بھی ساتھ ہو لیتے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو سید ابراہیم کو اپنی گود میں لے لیتے، ان سے پیار کرتے۔ اس وقت ابو سیف نے بٹی جلائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سارے گھر میں دھواں ہوتا۔ توجہ رہے، ابو سیف سید ابراہیم کے رضائی باپ ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ابراہیم کو ابو یوسف کی اہلیہ یوسف کے حوالے کیا تھا دودھ پلانے کے لیے، اور ابو یوسف لوہار تھا، یعنی سید ابراہیم کی دائیہ لوہار تھی اور ان کا نام یوسف تھا، جبکہ ان کے شوہر کا نام ابو یوسف لوہار تھا۔ احباب اہل سنت متوجہ ہوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو دودھ پلائی کے لیے ایک لوہار کی اہلیہ محترمہ کے حوالے فرمایا، اور آج یہ حالت ہے کہ وہ لوگ جو غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کو کچھ لوگ نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، اپنے خاندانوں پر جاہلانہ فخر کرتے ہیں اور غریب مسلمانوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو جلاہا ہے، یہ توانائی ہے۔ افسوس صد افسوس، ایسے لوگوں کو شاید پتہ نہیں کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے تعلق کے سارے نسب و سبب منقطع ہو جائیں گے۔ میری ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان بھائی کو نظر حقارت سے ہرگز نہ دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہو وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔